مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 62 میں خوش آمدید۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے حصے میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تک ملاحظہ کیا ہے کہ کوشش یہی رہتی ہے کہ جن واقعات کے ساتھ قرآنی آیات میں جن واقعات کے بارے میں بات ہوئی ہے یا قرآنی آیات کے شان نزول کے عنوان سے جو واقعات ذکر ہوئے ہیں، تو آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ان آیات سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ شیب ابی طالب کا جو سخت دورانیہ 3 سال کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے بنی ہاشم کے دیگر افراد بشمول سردار بنی ہاشم حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان سب نے اس مرحلے کو اس سے گزرے اور استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور کار نبوت کی انجام دہی میں آپ کے ہمراہ اور آپ کے غمگسار اور آپ کے مددگار رہے۔ یہ 3 سال اتنے سخت تھے کہ ان 3 سالوں کے دوران میں اور اس کے آخری جو لمحہ جو جتنے دن گزرے، آخری جو عرصہ گزرا، اس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب دونوں ان کی مریض ہو گئے، اور یوں اللہ کے نبی کو ایک مشکل مرحلہ ان دونوں کی جدائی کا اور اس عالم مادہ سے عالم ملکوت کی طرف رخت سفر باندھنے کا مرحلہ آیا۔ پس حضرت خدیجہ جیسی شریک حیات کا اس دنیا سے جانا، اور اسی طرح حضرت ابو طالب جیسے مددگار اور پشتیبان کا اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ ایسے جاگداز صدمے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صدموں کی وجہ سے اس سال کو، کیونکہ دونوں ان ہستیوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا، اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ بس ایک بات جو اس ضمن میں تذکرہ جس کا رہ گیا تھا میں وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے جو افراد تھے بشمول ابو لہب کے، وہ اللہ کے نبی کو ابتر کا، نعوذ باللہ، ابتر کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے جو بچے حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے بیٹے، ان کی وفات ہو گئی، اور اس وفات کے نتیجے میں اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے طعنے انہوں نے دینے شروع کیے کہ وہ رسول خدا کو ابتر کہا کرتے تھے۔ تو اس جواب میں، اس لفظ کے جواب میں، ابتر عموماً عربی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نسل قطع ہو گئی ہو، جس کی نسل آگے نہ بڑھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر سورہ کوثر نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نماز پڑھیں، اور ابتر آپ کا دشمن ہوگا، یعنی جو آپ کا دشمن ہے یہ ابتر ہوگا، ان کی نسل قطع ہوگی۔
بس واقعی آج دنیا میں آل رسول خدا کے آل آپ کی اولاد دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے گوش و کنار میں اللہ کے نبی کے اولاد موجود ہیں، اور واقعی ان مشرکین کا نام و نشان ان کی نسلوں کا باقی نہیں ہے۔ اس صورت کا جو شان نزول تھا اسی میں حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت اسی صورت کے نزول کی شان نزول کے عنوان سے کہ حضرت زہرا کی ولادت جو ہوئی وہ ایک خیر کثیر کے طور پر سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بس حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہی وہ ازواج رسول میں سے واحد ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے جن کے بطن سے رسول خدا کی نسل اس دنیا میں جاری رہی۔ یہ ذکر رہ گیا تھا، میں نے اس کو ضمناً آج حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال پرملال کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ 10 رمضان المبارک ہے، حضرت خدیجہ کا یوم وفات ہے، اور ہر سال اب بھی 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کا یوم وفات منایا جاتا ہے۔ بس ان دونوں بڑی شخصیات کی جو رسول خدا کی مددگار اور آپ کے پشتیبان تھے، آپ کے محافظ تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، اور ان کا جو قریش میں جو مقام تھا حضرت ابو طالب کا سردار بنی ہاشم کے طور پر، اور حضرت خدیجہ کا اپنے والد کی جائیداد اور میراث اور ایک تجارتی عنوان سے جو تعارف تھا، اور ان کا خاندان بھی، تو یہ ایسی ہستیاں تھیں کہ رسول خدا کی ذات ان کے ایذا سے تکالیف سے محفوظ رہتی تھی۔ لیکن ان دونوں ہستیوں کی رحلت کے بعد، اس دنیا سے گزرنے کے بعد، قریش نے رسول خدا پر خود رسول خدا کے اوپر تکلیفوں کا اور آپ کو ستانے کا، آپ کو اذیتیں دینے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے ابن اسحاق سے نقل کرتے ہوئے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے گھر آ کر ستاتے تھے وہ ابو لہب، حکم ابن ابی العاص ابن امیہ، عقبہ ابن ابی معیط، عدی بن حمراء ثقفی اور ابن الاسداء الحذلی، یہ آپ کے پڑوسی تھے۔ ان میں سے حکم بن عاص کے علاوہ کسی نے بھی بعد میں اسلام اختیار نہیں کیا۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ ان میں سے بعض تو آپ کو آپ کے نماز پڑھتے وقت آپ پر بکری کا بچہ دان ڈال دیتے تھے، اور بعض آپ کے پکانے کے برتن جب پکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی نماز پڑھنے کے موقع پر بھی آپ کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا ڈالنا، گندگی ڈال دینا، تو رسول اللہ نے کوشش کی اور ایک محفوظ مقام اختیار فرمایا اور وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب نماز ادا فرماتے اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے، اور جب اس قسم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اس کو ایک لکڑی پر لے کر نکلتے اور اس کو اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے کہتے تھے، ان ہمسایوں سے، ناخلف ہمسایوں سے، ای عبد مناف ای جوار ھذا، کہ اے عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ عبد مناف وہیں جو کہ ایک ہی قبیلے سے تھے، تو ان سے کہا کہ اے قریش، یا اس کو اگر ہم یوں کہیں اردو زبان میں، قریش کے لوگوں یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یعنی کیا پڑوسی کا یہی حق ادا کیا جا رہا ہے۔ تو پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور مشکلات ان دونوں ہستیوں کے بعد اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، اور وقتاً فوقتاً ایسی تکالیف اللہ کے نبی کو دیتے تھے کہ سرور کائنات، فخر دو جہاں، رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تکلیفات اور ان مشکلات اور ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو کہ جو اپنوں کے ہاتھوں سے پہنچ رہی تھی، خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ حالانکہ اگر سرور کائنات بد دعا کر دیتے تو یہ یقیناً ایک ایسا عذاب الہی نازل ہوتا کہ جس کی نظیر شاید اس سے پہلے کی قوموں میں بھی ہمیں نہ ملتی۔ بس جب ان حالات میں جب ان کی طرف سے مشکلات بھی تھی اور ستاتے بھی تھے، اور ایک فشار اور مصیبت اور ایک مشکل مرحلہ تھا، تو اسی مرحلے میں اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے رسول خدا کو معراج کا سفر کروایا۔ معراج کے سفر کے بارے میں چونکہ واقعات اور روایات
جو بیان ہوئی ہیں طرفین میں، مکتب اہل سنت کی کتابوں میں اور مکتب اہل تشیع کی کتابوں میں، تو میں ان سب سے اعراض کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات میں جتنا ایک معراج کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ جو پہلی آیت میں عرض کروں وہ سورہ اسراء کی یا بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو بیان کیا، اور اسی طرح پھر اس کے گرد و پیش کی برکتوں کا ذکر کیا، اور اللہ کے اپنے نبی کو جو نشانیاں دکھائیں ان کا ذکر کیا۔ باقی معراج کے بارے میں سورہ نجم کی کچھ آیات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، وہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے۔ جو صاحب قوت پھر اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا، اور جب وہ بلند ترین افق پر تھے پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور بتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نگاہ نے نہ انحراف کیا اور نہ تجاوز۔ بتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ پس معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر تھا جو آپ نے مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف اور عرش خدا تک کا جو سفر آپ نے طے کیا۔ اس سفر کے بارے میں بس چند باتیں کہ جو ایک تو یہ کہ خود یہ سفر ایسا تھا کہ اللہ نے اس سفر کے بارے میں جب رسول خدا نے بیان کیا تو اس کے حوالے سے اللہ نے اس میں کہا کہ تمہارا رفیق نہیں گمراہ ہوا ہے نہیں بہکا ہوا، یہ جو بات کر رہا ہے یہ وحی کے مطابق کہہ رہا ہے، اور جو کچھ اس کی نظروں نے دیکھا ہے اس کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے۔ اور پس معراج میں خدا کے قرب کے عنوان سے اللہ کے اتنے قریب اور اس قرب خدا میں اس قدر قریب ہوئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی کرنا تھی وہ وحی کی۔
بس جو آخری اس موضوع کی جو آیت ہے کہ بتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، تو قرآن مجید کی انہی آیت پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ روایات وغیرہ کے لیے آپ دیگر کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔